اور اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ آج سرکاری دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ دفتر خارجہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ آج بہت ہی اہم دورے پر پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ جو سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ ہیں عادل الجبیر، آج وہ پاکستانی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ نمائندہ خصوصی سلمان اوان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سلمان، کتنے بجے آمد متوقع ہے معزز مہمان کی؟ جی بالکل، سعودی وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر نئی دلی میں موجود تھے اور نئی دلی سے وہ آج پاکستان پہنچیں گے۔ ان کی آمد کا دفتر خارجہ کی جانب سے ابھی ویسے باضابطہ طور پر تو اعلان نہیں کیا گیا، نہ ہی ان کے پروگرام کی شیڈول جو ہے وہ بتایا گیا ہے، لیکن ہمارے ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ عادل الجبیر آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں اور پہنچنے کے بعد ان کی ڈیفینیٹلی جو اس وقت خطے کی صورتحال ہے اس کے اوپر پاکستانی قیادت سے ملاقات ہوگی۔ پرائم منسٹر شہباز شریف کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ساتھ ان کی بڑی ایک میننگ فل قسم کی ڈسکشن ملاقات ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے، جس کے اندر وہ بات کریں گے سعودی عرب کے کردار کے اوپر اور سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں دوستانہ برادرانہ، اس کے تناظر کے اندر گفتگو کی جائے گی۔ اور عادل الجبیر نے نئی دلی کے اندر یہ بات کی تھی کہ اگر پاکستان اور بھارت دونوں چاہیں تو سعودی عرب اس تنازع کے اندر، اس سلسلے کے اندر ایک رول پلے کر سکتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ تو سعودی عرب کے تعلقات اچھے ہیں ہی، بھارت کے ساتھ بھی اس کے تعلقات جو اچھے ہیں، ایم بی ایس وہاں پر بھی اچھا خاصا اثر رسوخ رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس خطے کے اندر ڈی ایسکلیشن ہو، کشیدگی نہ بڑھے۔ امریکہ کی بھی ڈپلومیٹکلی تو یہی کوشش ہے۔ بیہائنڈ دا سینز مارکو روبیو نے پرائم منسٹر نریندر مودی کو کیا کہا، یا پھر جو ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ ان کی کیا بات ہوئی، بھارتی وزیر خارجہ کی ان کے ساتھ کیا بات ہوئی، اس کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ جو امریکن فارن آفس ہے یا فارن ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی اسپوکس پرسن ٹیمی بروس نے کہا کہ وہ بہت سارے معاملات کو میڈیا میں نہیں لانا چاہتی، لیکن جو سرکاری بیانات جاری ہوئے ہیں اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ نے ڈی ایسکلیشن پر ہی زور دیا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں بات کی جا رہی ہے جے ڈی وینس کے بیان کے حوالے سے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کا اس سارے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہو، اس کے اندر انوالو نہیں ہوں گے۔ ڈیفینیٹلی امریکہ انوالو نہیں ہوگا، امریکہ اور بہت ساری جگہوں پر الجھا ہوا ہے، لیکن امریکہ کی ڈپلومیٹکلی کوشش یہی ہوگی کہ یہ تنازع زیادہ نہ پھیلے۔ تو آج بھی اسلام آباد کے اندر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ امپورٹنٹ ڈپلومیٹک سرگرمیاں ہوں گی، جس طرح سے وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جو ڈپلومیٹک انگیجمنٹس ہیں وہ جاری ہیں۔ رات کو بھی ان کی مختلف ممالک کے، خاص طور پر جو ای یو کی نمائندہ برائے فارن افیئرز ہیں ان کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی، اور اس کے اندر بھی جو انہوں نے جو ای یو کی نمائندہ ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر جو جانی نقصان ہے اس کے اوپر اظہار افسوس کیا، ڈی ایسکلیشن پر زور دیا۔ تو اسلام آباد کے اندر خاص طور پر فارن آفس کے اندر جو ہیں ڈپلومیٹک سرگرمیاں بہت زیادہ زور و شور سے جاری ہیں۔ قومی قیادت کے حوالے سے کل آپ نے دیکھا، کل بھی قومی سیکیورٹی کے اوپر بہت امپورٹنٹ اجلاس ہوا، جس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر اور نائب وزیر اعظم نے میڈیا کو بریفنگ دی۔ تو اسلام آباد میں بھرپور قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ جاری ہیں، ڈپلومیٹکلی جاری ہیں، پولیٹیکلی جاری ہیں۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی آپ نے دیکھا یہی معاملہ جو ہے وہ زیر بحث رہا، یہی معاملہ جو ہے وہ سامنے رہا، اور جو دیگر حکومتی آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ادارے ہیں، قومی سلامتی سے متعلق ادارے ہیں، وہاں پر بھی یہی جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں کہ پاکستان ڈی ایسکلیشن چاہتا ہے، لیکن پاکستان رسپونڈ بھی کرے گا۔ جو بھارت کی جانب سے ایگریشن کی گئی ہے، بلیٹنٹ وائلیشن کی گئی ہے انٹرنیشنل قوانین کی، انٹرنیشنل نارمز کی، پاکستان اس کے اوپر جو ہے وہ رسپونڈ کرے گا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے نمائندہ خصوصی سلمان اوان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔